پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمیلہ بی بی آپ کی معلمہ مضمون اسلامیات برائے جماعت چہارم تمام سیکشنز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج مورخہ 7 جولائی 2020 ہے۔ آج ہم سب سے پہلے ناظرہ میں پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 7، 8 اور 9 کی تلاوت کریں گے۔ ہمارے سبق کے چند تدریسی مقاصد ہیں۔ نمبر 1، طلبہ کے دلوں میں بحیثیت مسلمان قرآن مجید کی محبت پیدا کرنا۔ نمبر 2، طلبہ درست تلفظ سے ناظرہ قرآن مجید سیکھ سکیں۔ ہماری تدریسی مہارتوں میں شامل ہیں بچوں کی مشاہدے، افہام و تفہیم اور پہچاننے کی صلاحیت کو اجاگر کرنا۔ ہمارے پاس تدریسی وسائل میں پارہ نمبر 1 الف لام میم کا موجود ہونا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور نماز اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے 2 خاص عبادتیں ہیں جو فرض ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اور نماز ادا کرنے سے پہلے ہمارے جسم کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ سب بچوں سے درخواست ہے کہ پہلے آپ سب باوضو ہو جائیں۔ پیارے بچوں، اب آپ پارہ نمبر 1 الف لام میم کھولیں اور اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 پر توجہ دیں۔ اس آیت کو میں پڑھوں گی، یعنی تلاوت کروں گی۔ تمام جو ہمارے اس میں ہوتے ہیں زیر زبر پیش شد مد جزم، یعنی کہ بہترین تجوید کے ساتھ، اور آپ نے میری تلاوت سننے کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کی دہرائی کرنی ہے تاکہ آپ کی تلاوت اور تجوید بہتر ہو جائے۔ آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کلام پاک کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ میں ایک مرتبہ اس آیت مبارکہ کو دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ اس کو 2 بار دہرا لیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب ہم آیت نمبر 8 کی طرف پڑھتے ہیں، غور سے توجہ کے ساتھ۔ جیسے ہم نے پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، ایسے ہی ہم توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس آیت مبارکہ کی بھی تلاوت کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں آیت مکمل ہو رہی ہے، اس لیے ہم سانس لیں گے۔ پھر پڑھتے ہیں آیت مبارکہ نمبر 8 کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 9 اسی ترتیب کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا
यहाँ جیم ہے آمنو کے بعد، یعنی وقف جائز ہے، کچھ لمحے کے لیے سانس کو روکنا ہے، یعنی سکنا کرنا ہے۔ وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ مجھے یقین ہے آپ بچوں نے بہت اچھے طریقے سے صحیح تجوید کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کر لی۔ اللہ پاک ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اب پیارے بچوں، آپ کا یہ ہوم ورک میں شامل ہے، آپ نے اپنے والدین کی نگرانی میں ان آیات کی تلاوت کرنی ہے اور ان کا وائس نوٹ مجھے بھیجنا ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ آپ نے ان آیات کی بہت اچھے طریقے سے تلاوت کرنی سیکھ لی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے ایمانداری۔ اس کے لیے آپ اپنی اسلامیات کی کتاب سامنے رکھیں اور اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 58 یعنی صفحہ نمبر 58 کھولیں۔ ہمارے اس سبق کو پڑھنے کے لیے چند تدریسی مقاصد ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، طلباء ایمانداری کا معنی و مفہوم اور اس کے احکامات جان سکیں۔ نمبر 2، طلباء ایمانداری کی اہمیت اور فوائد سے آگاہ ہو سکیں۔ ہمارے اس سبق کی تدریسی مہارتیں بچوں کی مشاہدے، افہام و تفہیم اور پہچاننے کی صلاحیت کو اجاگر کرنا۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے اس سبق کو پڑھنے کے لیے وسائل میں اسلامیات کی کتاب، اور چونکہ موجودہ حالات کے زیر نظر یہ تمام کلاسز انٹرنیٹ اور وائی فائی کے ذریعے آپ کو دی جا رہی ہیں، یعنی آن لائن کلاسز ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت کا ہونا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے سبق کے آغاز سے قبل آپ کے لیے اصول آمادگی کے طور پر 2 سوال دیے جا رہے ہیں۔ ان کا جواب آپ نے اپنے خود ساختہ ہونا چاہیے، یعنی آپ نے اپنے ذہن میں ان سوالوں کے جواب کو تلاش کرنا ہے اور ان کے جواب کا ایک وائس نوٹ تیار کرنا ہے اور مجھے بھیجنا ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ آپ کے اندر سبق ایمانداری کے پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ سوال نمبر 1 آپ کو دیا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کے خیال میں ایمانداری کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ اپنی ذات میں ایمانداری سے کیا مراد لیتے ہیں؟ سوال نمبر 2، پیارے بچوں، آپ اپنی شخصیت میں موجود ایمانداری کی کوئی ایک خوبی بیان کریں۔ یعنی آپ ماشاءاللہ بے شمار آپ کے اندر ایمانداری کی خوبیاں ہوں گی، مگر یہاں صرف آپ نے اپنی ایک خوبی بیان کرنی ہے۔ جی، آج ہم سبق ایمانداری کا پہلا حصہ پڑھیں گے اور یہ حصہ 2 پیراگراف پر موجود ہے۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 58 کو کھولیں اور اس پر غور کریں۔ سبق پر پوری توجہ دیں کیونکہ پڑھائی کے دوران ہی سبق کی وضاحت کی جائے گی۔ مجھے یقین ہے آپ سب بچوں نے اپنے سامنے اپنی اسلامیات کی کتاب کھول لی ہوگی۔ صفحہ نمبر 58، باب نمبر 4، اخلاق و آداب۔ سبق کا نام ہے ایمانداری۔ اب ہم اپنے سبق کی جانب چلیں گے، سبق کی پڑھائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مشکل الفاظ کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
زندگی کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ادا کرنا ایمانداری کہلاتا ہے۔ اپنے فرائض کی ادائیگی میں سستی اور غفلت سے کام لینا بددیانتی کہلاتا ہے۔ فرائض فرض کی جمع ہے اور بہت سارے جو کام ہیں جیسے ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور دوسرے مسلمان بھائیوں اور پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے جو عمل کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کرنا، یہ تمام ایمانداری کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم ایسا کام نہیں کرتے تو اس کو بددیانتی کہتے ہیں۔ اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے درست مشورہ دینا بھی ایمانداری میں شامل ہے۔ مشورے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی کام درپیش ہو اور کوئی ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان سے یہ مشورہ مانگے کہ میں یہ کام کروں، کیا میرے لیے یہ کرنا بہتر ہوگا یا نہیں، تو ایسا اگر دوسرا بھائی اس کو جواب میں کہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کی مدد کریں گے، تو یہ مشورہ ہے اور اس کا دینا ایمانداری میں شامل ہے۔ ایمانداری کا ایک مطلب امانت داری بھی ہے، یعنی اگر کسی نے کوئی چیز یا رقم کسی کے سپرد کی ہے تو اس کی حفاظت کرنا، مانگنے پر اسے واپس کرنا امانت داری کہلاتا ہے۔ یعنی جو چیز اس میں رقم بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مال، ضرورت کا مال بھی ہو سکتا ہے، کوئی لباس بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر چنے کا کوئی ایک دانہ بھی آپ کو اپنی حفاظت کے لیے آپ کے پاس رکھواتا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس اس کی امانت ہے، اور بغیر مالک کی اجازت کے آپ اس کو کسی بھی دوسرے شخص کو نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ مالک آپ کو دوسرے شخص کو ضرورت کے تحت مانگنے پر دینے کی اجازت نہ دے۔ یہ امانت داری کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں مسلمانوں کو امانت داری اپنانے کا حکم دیا ہے۔ حکم دینا اور محض بات بتانا دو مختلف باتیں ہیں۔ حکم وہ چیز ہے جس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ حکم کا عمل نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اور اس کے جواب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استغفر اللہ عذاب جہنم کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے توجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو جو امانت داری کا حکم دیا ہے اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ آیت کا ترجمہ یہاں دیا گیا ہے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دو۔ قرآن مجید میں کامیاب ان مسلمانوں کو قرار دیا گیا ہے جو امانت دار ہیں۔ اس بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے ترجمہ، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لا ایمان لمن لا امانات لہو، یعنی اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں۔ یعنی جو شخص ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو اپنا سامان حفاظت کے طور پر دے، وہ اس کو حفاظت کے ساتھ سنبھال کے رکھے اور اس کو واپس لوٹائے تو یہ امانت داری ہے، اور اگر وہ اس کو واپس نہیں لوٹاتا بلکہ اس کی اجازت کے بغیر یا تو وہ اسے خود استعمال کرے یا کسی اور کو دے تو یہ بددیانتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھے۔ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، پہلا پیراگراف ہمارا یعنی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے ساتھ مکمل ہوا۔ اب اسی سبق کا دوسرا پیراگراف صفحہ نمبر 58 میں اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے۔ اسوہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ کا مطلب ہے طریقہ۔ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے زیر نظر گزاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام حیات میں اپنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر عمل عین اللہ کے حکم کے مطابق کیا۔ اس طریقہ کار کو اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ سبق کی طرف جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاملات میں ایمانداری کی بہترین مثالیں قائم کی ہیں۔ مکہ والے اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتے تھے، حوالے کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ کیوں کہتے تھے الامین؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے، اس لیے کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کہتے تھے۔ جب حجر اسود کو اس کے اصل مقام پر نصب کرنے کا موقع آیا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مسجد حرام میں آئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب لوگوں نے دیکھ کر بیک زبان کہا کہ امین آ گئے ہیں اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ پیارے بچوں، حجر اسود آپ کو معلوم ہے، آپ خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پر آپ دیکھتے ہیں، اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جب طواف کیا جاتا ہے تو طواف کے دوران جس جگہ سے جس مقام سے طواف کعبہ کا آغاز کیا جاتا ہے وہاں پر ایک گول دائرے میں سیاہ رنگ کا ایک پتھر ہے گول، اس کے گرد چاندی کا ایک ہول سا بنا دیا گیا ہے، اور وہ حجر اسود جو ہے اس کو ایک تو حجر پتھر کو کہتے ہیں، حجر، اور اسود کا مطلب ہے سیاہ، اور یہ سیاہ رنگ کا پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا، اور اس پتھر کو بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تھا کہ تمام مکہ اور مدینے والوں کو، مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہنے کا ایک یہ اس میں حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس کو ایک اصل مقام پہ نصب کرنا تھا، یہ خانہ کعبہ کے ایک کونے میں ہے، وہاں پہ نصب کرنا تھا۔ جب یہ باری آئی سب مکہ والوں کے درمیان میں کہ اس پتھر کو کون نصب کرے گا، تو یہ سعادت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو اپنی اصل مقام پر نصب کیا، جس پر تمام مکہ والے جو ہیں وہ کفار بھی تھے، وہ بھی اس بات پر راضی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مان لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کی امانتیں تھیں۔ پیارے بچوں، مدینہ کیوں جانے لگے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بہت تنگ کیا تھا اسلام کی وجہ سے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مبعوث کیا تو وہ کفار آپ کے بہت زیادہ دشمن ہو گئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا دشوار کر دیا تھا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تمام جو صحابہ تھے جو مسلمان تھے ان کے ساتھ مدینہ کی طرف جانے کی حکم دے دیا تھا۔ اس مدینہ کی طرف جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے تو کفار کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیں اور انہیں فرمایا کہ اگلے دن ان امانتوں کو واپس لوٹا کر مدینے چلے آنا۔ یعنی یہ نہیں کہ حضرت علی وہاں پہ رہ گئے، بلکہ حضرت علی کو آپ نے وہاں رکھا اور ان کو یہ تاکید کی کہ ان کفار کی تمام امانتیں ان مالکوں کے حوالے کریں، اور پھر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ چلے آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک مالدار خاتون تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ یہ پیارے بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی ہم نے اس سبق سے متعلق جو ہمارے چند سوالات ہیں ہم ان کی طرف جائیں گے۔ اب یہ مشقی سوالات ہیں اور صفحہ نمبر 59 پر آپ غور کریں، عملی سرگرمیاں ہیں، اس میں پہلے لکھا ہوا ہے بتائیں، ٹھیک ہے؟ بتائیں میں سب سے پہلا سوال ہے ایمانداری سے کیا مراد ہے؟ ایمانداری سے کیا مراد ہے؟ تو ایمانداری سے مراد زندگی کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ادا کرنا ایمانداری کہلاتا ہے۔ یہ جواب آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 58 پر موجود ہے۔ پہلا جو پیراگراف ہے اس کی پہلی لائن اسی سوال کا جواب ہے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اسکرین پر اس سوال کے جواب کا حل لگا دیا گیا ہے، لکھ دیا ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر اپنی کاپیوں پر نیٹ یعنی کہ خوش خط اس سوال کا سوال بھی اور جواب بھی خوش خط تحریر کریں گے۔
اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. دوسرا سوال ہے ایمانداری کے صرف 2 فائدے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, ایمانداری کے فائدے لکھنے ہیں اور اس میں تعداد انہوں نے بتائی ہے کہ 2 فائدے لکھنے ہیں. آپ صفحہ نمبر 59 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. ایمانداری اپنانے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس سوال میں ہی اس سوال کا جواب اس میں چھپا ہوا ہے, اس پیراگراف میں موجود ہے. آپ اس کی مدد سے 2 فائدے اس سوال کے جواب کے لکھیں گے, جس میں میں نے آپ کو اسکرین پر موجود لکھ بھی دیے ہیں, جن میں پہلا فائدہ میں نے لکھا ہے کہ لوگ ایماندار شخص کی قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا فائدہ ہے ایماندار شخص کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایماندار شخص جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے ایماندار انسان کے اندر. اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب. سوال نمبر 3 ہے ایمانداری کے بارے میں قرآن مجید میں کیا حکم ہے. اب دیکھیں حکم کی بات آئی ہے تو صفحہ نمبر 58 پر پہلے پیراگراف ہی کے اندر تقریباً چوتھی لائن ہے, جس میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو امانت داری اپنانے کا حکم دیا ہے. یہ آپ اسکرین پر موجود دیکھ بھی رہے ہیں, وہی جواب میں نے نوٹ کیا ہے, لکھا ہے, آپ اس کو فالو کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ترجمہ, اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں حوالے کر دو. ٹھیک ہے, یہ آپ کا لکھ دیا گیا ہے. پیارے بچوں, آپ کو اس سبق کے حل کے لیے آپ کی مدد کرنے کے اصول کے تحت آپ کو سبق کا جو حل کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ صفحہ کی صورت میں دیا گیا ہے, تصویری صورت میں. آپ اس کو دیکھیں کہ اس صفحے کو آپ نے کام کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے صفحے کی دونوں سائڈوں پر لائنیں کھینچنی ہے, حاشیے کھینچنے ہیں. ٹھیک ہے, ایک, اور آپ نے بائیں جانب ایک کالم بنانا ہے, اصلاحی کالم اس کو کہتے ہیں. یہاں 1.5 انچ کی ایک اور لائن یعنی فاصلہ چھوڑ کر رکھنی ہے. اس میں جب آپ سے کوئی الفاظ غلط لکھے جائیں گے یا جو خوش خط نہیں, اچھے طریقے سے آپ جو الفاظ نہیں لکھ سکیں گے, ان کو صحیح کرنے کے لیے اس کالم میں آپ ان کو لکھیں گے. سب سے دائیں سائڈ پر آپ اوپر کارنر پہ پیج کے آئیں, آپ نے لکھنی ہے تاریخ لکھنی ہے, اور 7 جولائی ہے, 7 جولائی 2020. ٹھیک ہے, درمیان میں گھر کا کام آ جائے گا, اور اینڈ پہ جو ہے لیفٹ سائڈ پہ بروز منگل یعنی دن لکھنا ہے اپنے. اس کے بعد اگلی لائن میں آپ نے باب نمبر لکھنا ہے. باب نمبر 4 ہے اخلاق و آداب, سبق ہے ایمانداری, اور نیچے آپ نے لکھنا ہے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں. اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے نیچے آنا ہے, سوال نمبر 1 لکھنا ہے, پھر اس کا جواب لکھنا ہے, پھر سوال نمبر 2, پھر اس کا جواب, پھر سوال نمبر 3 اور اس کا جواب. یہ آپ کے کام کی ترتیب ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ کام کریں گے, اور والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں اپنے بچوں کو یہ کام کروائیں. گھر کے کام میں ان سوالات کے جوابات کو اپنی کاپیوں پر آپ نے خوش خط لکھنا ہے, اور صرف خوش خط لکھنا نہیں ہے بلکہ ان کو یاد بھی کرنا ہے, کیونکہ آپ کے امتحان کی تیاری بھی اسی میں شامل ہے. پیارے بچوں, یہ تو ہمارا ہوم ورک ہوا اور وہ ریلیٹڈ ہے ہمارے سبق کے متعلق. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے لیے گھر کے لیے ایک آپ کو سرگرمی دی جا رہی ہے. بطور سرگرمی آپ کو ایک سوال دیا جا رہا ہے, اور محترم والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں اس سوال کے جواب کے حل میں اپنے بچوں کی مدد کریں. سوال جو ہے وہ آپ کو میں دے رہی ہوں, سوال سرگرمی کے طور پر ہے, اور سوال یہ ہے کہ آپ نے ایمانداری کے متعلق کوئی سے 5 فوائد جو ہیں وہ خوش خط لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, ایمانداری سے متعلق کوئی سے 5 فوائد آپ نے خوش خط لکھنے ہیں. اس سلسلے میں والدین جو ہیں وہ صفحہ نمبر 59 پر جو آخری پیراگراف ہے اس کی مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مزید آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے پاس سے بھی اپنے الفاظ میں بھی اس سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا آج کا موضوع, ہمارا سبق آدھا حصہ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ تعالی العزیز اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کو مکمل کرنے تک کے لیے خدا حافظ.